البتہ دیکھیے کہ ایک بات شروع میں بتا دینا ضروری ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہ تمام چیزیں یہاں پر سیکھنے کے لیے تشریف لائی ہیں. دیکھیے ہر چیز کو کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک خاص علم ہوتا ہے. مثلا اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو مختلف، اگر آپ کوئی الیکٹرانک واشنگ مشین چلاتی ہیں، اس کو بھی چلانے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک خاص مینول ہوتا ہے آپریٹنگ. تو کسی بھی علم کے کو حاصل کر کے کسی کام کو شروع کیا جاتا ہے. اگر آپ اس علم کو مکمل طور پر حاصل نہ کریں اور کوئی بھی کام بغیر سیکھے ایسے ہی شروع کر دیں تو ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا. آپ الٹے سیدھے بٹن اگر اس مشین کے دبانے لگیں یا کوئی اور ایسی مشین ہے جس کے الٹے سیدھے بٹن اگر دبا کے کام کیا جائے گا کہ ہم اس پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ نقصان ہوگا. اسی طریقے سے دیکھیے ہر عبادت کو کرنے کا بھی ایک الگ الگ طریقہ ہے، اس کے الگ مسائل ہیں. مثلا اگر آپ وضو کرتی ہیں، وضو کے مسائل بالکل الگ ہیں. مثلا اگر آپ نمازیں پڑھتی ہیں تو نمازوں کے مسائل جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں. حتیٰ کہ نمازوں میں بھی پنجگانہ نمازیں جو ہیں ان کے مسائل الگ ہیں، نماز عیدین کے مسائل الگ ہیں. نماز آیات پڑھتی ہیں ان کا طریقہ کار بالکل الگ ہے. نماز شب کا طریقہ کار بالکل الگ ہے. نماز غفیلہ کا طریقہ کار بالکل الگ ہے. اور نماز جعفر تیار ہے اس کا طریقہ کار بالکل الگ ہے. یعنی ان سب اگرچہ نماز ہی ہے لیکن ہر نماز کا ایک خاص اور ایک الگ طریقہ. تو ان تمام عبادات کے حوالے سے بھی آپ کو الگ الگ طریقے کار کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. سب کو ایک طریقے سے آپ نہیں کر سکتے کہ بھئی نماز ہی تو ہے تو بس میں اس نماز کو اسی ایک خاص پنجگانہ نمازوں کے طریقے پر پڑھوں گی، ایسا تو نہیں ہوتا نا. اسی طریقے سے مثلا روزہ ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے لیکن اس کے احکام بالکل الگ ہیں. حج آپ کرتی ہیں، اس کے ہزاروں قسم کے فقہی احکام ہیں، وہ بالکل الگ ہیں. اور اسی طریقے سے خمس دیتی ہیں آپ یا دیگر عبادات. اسی طریقے سے بالکل عزاداری بھی، عزاداری کے بھی خاص احکام ہیں. اس کو خاص طرح سے لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ تو عشق کے معاملات ہیں، یہ تو اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے معاملات ہیں، تو بس اس میں کوئی قاعدہ و قانون نہیں، جبکہ ایسا نہیں. اچھا، اسی طرح سے جو ذاکری ہے اور ممبر کے اوپر آنا ہے، اس کی بھی کچھ خاص طریقہ کار ہیں، کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں. باقاعدہ آیت اللہ فاضل لنکرانی نے ممبر پر جانے والوں کی جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ وہ احکام حلال و حرام جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی جب کوئی ممبر پر جائے گا یا آپ کرسی کے اوپر بیٹھیں گی جا کر خطاب کرنے کے لیے تو آپ پر کچھ ذمہ داریاں آ جائیں گی. کم سے کم اتنا تو آپ کو واقف ہونا چاہیے کہ کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ کم سے کم آپ کسی کو گمراہ نہ کر سکیں. یہ دیکھیے کم سے کم چیز بتائی جا رہی. یعنی جب عام طور پر ذاکرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے احکامات کو بیان کرتی ہیں کہ اس کے اندر بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں کو بیان کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ فقہی مسئلے اس سے الگ ہوتی ہیں. تو آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے ہیں کہ احکام حلال و حرام کو بیان کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، آیات اور اقوال پیغمبر یا اقوال معصومین سے واضح و نصیحت کرنا، اہل بیت کے فضائل و مصائب وغیرہ یا ان کے اصحاب کے فضائل و مصائب کو بیان کرنا، یہ کسی بھی اہل ممبر کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں. خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی وہ مجالس اعضاء پڑھتی ہیں، عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون خاص طور پر تبلیغ دین کر رہی تو اس کو رٹے رٹائے انداز سے کرنے کی کوشش کرتی، سمجھ کر، خاص مشن کے طور پر اپنا کر، اس فیلڈ کی بہت ساری معلومات کو حاصل کر کے، علم حاصل کر کے، ان احکامات کو اچھی طریقہ سے پڑھ اور سمجھ کے جو اس کو وہاں پر بیان کرنا ہے پھر اس کو بیان کرنا چاہیے. اس میں عام طور پر خواتین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افراط و تفریط کا پہلو بہت زیادہ ہے. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی تبلیغ کے لیے بھی اگر آپ جائیں اور آپ نے مناسب طور پر فقہ کو حاصل نہیں کیا ہوا ہے تو ہمیشہ وہ شخص افراط و تفریط کا شکار ہو جائے گا. کتنے ہمارے ایسے بڑے علماء بھی ہیں، گزرے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک، یعنی ان کی خاص فیلڈ تھی فلسفہ، وہ خود بھی فلسفی ہیں ابھی بھی،
وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم فقہ اور اصول وغیرہ کے اندر نہیں آئے، ہم میں وہ شخصیت کے اندر وہ بیلنس ہمارے پیدا نہیں ہوا. یعنی یہ ایک بہت ضروری ہوتا ہے کہ بہت سے علوم کے اندر بہت زیادہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن فقہ کے اندر اگر کمزوری آ گئی تو پھر کچھ گمراہی کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں. اچھا، فقہ جاننے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تبلیغات دین میں آپ کبھی بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتی. دیکھیے، بعض اوقات ذاکرات جو ہوتی ہیں خاص مائنڈ سیٹ بھی ان کا ہو جاتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. مثلا 2-3 ذاکروں یا 2-3 مولوی حضرات کا جو کہ خاص کوئی نظریہ یا انٹینشن کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے آپ نے 2-3 کلپ سنے، 2-3 پوسٹیں ادھر ادھر سے ایک موضوع کے اوپر آپ نے پڑھ لی، تو بس وہی بالکل نظریہ آپ نے بنا لیا اور سمجھا کہ شاید حق یہی ہے، اور وہ بیان کرنا شروع کر دیا. نہ اپنے مرجع کا فتویٰ، نہ دیگر مجتہدین کے فتاووں سے واقفیت. تو نتیجہ یہ کہ گمراہی کے امکانات اس لحاظ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور افراط و تفریط کہاں ہوتی ہے؟ مثلا کسی بھی چیز کو اگر آپ نے اس طرح سے مثلا کسی نیکی کی حمایت اگر آپ کرنا چاہیں گی تو اتنی حمایت کر دیں گی کہ ایسا لگے گا یہ مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے. اور کبھی کسی مکروہ کام کی یا ناپسندیدہ کام کی مذمت پہ آئیں گی تو اس قدر مذمت ہو جائے گی کہ لگے گا کہ یہ حرام کام ہے. تو افراط و تفریط سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ علم دین اور علم فقہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں آپ یہ والی گڑبڑ کر رہے ہیں. مثلا یہ کہ بہت سارے خواتین ہیں کہ اگر کبھی وہ بیان کرنا چاہتی ہیں کہ جناب مثلا زیارت امام حسین کی کس قدر فضیلت ہے، تو وہ 2-4 چیزوں سے احادیث سے اس طرح سے کچھ استنباط ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ زیارت کرنا واجب ہے. وہ تاکیدات کے اعتبار سے چیز آئی. مثلا اگر حج کی بھی تاکید بیان کرنی ہے تو بعض اوقات ایسا لگے گا کہ وہ جس شخص کے اوپر حج واجب بھی نہیں ہے وہ سوچے گا کہ میں اپنے گھر بار وغیرہ کو بیچ کے حج پہ چلا جاؤں. یہ افراط و تفریط ہوتا ہے. اچھا، ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ یہ آپ کو ایک بیچ میں بلکہ شروع میں ہی میں نے اس چیز کو ضروری سمجھا کہ علم دین کے اعتبار سے ایک ذاکرہ کو کچھ ذمہ داریاں ہیں اور کچھ فوکس کرنا ہے، کیونکہ لگتا ایسا ہے کہ جو ذاکری سیکھنے کے اعتبار سے جو اشتہار وغیرہ آتا ہے مدرسے کا، تو لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہم وہ برساتی ٹائپ کی ایک ذاکرہ ہوں گی، جب ایام میں آئیں گے تو ہم 4-5-10 مجلس اس طرح سے رٹ لیں گے، وہ جا کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، ادھر ادھر سے مجالس وغیرہ لیں گے اور بس پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا. جو باقاعدہ خاص نظریے کے تحت اس فیلڈ کے اندر آئیں ان کے لیے پھر یہ باتیں ہیں کہ ان کو علم اپنا بڑھانا پڑے گا مسلسل. اچھا، صرف خالی یہی بات نہیں بلکہ ایک دوسری چیز اور بھی ہے کہ ذاکرہ کو مسلسل ایک اگر کوئی واقعتاً تبلیغ کے لیے اس فیلڈ میں آئے تو ذاکرہ کو لوگوں کو شبہات سے نکالنا بھی آنا چاہیے. شبہات سے نکالنا. شیعت پہ کتنے اعتراضات روزانہ کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے، بلکہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے ہر شخص کے ہاتھ میں، ہر شخص مختلف اعتراضات اور انحرافات کی زد میں. تو آپ کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر جس قدر بھی ہو سکے اس لحاظ سے تبلیغ کریں، اور جب بھی کوئی مجلس پڑھنے جائیں. اب آپ دیکھیں کتنے اعتراضات شیعت کے اوپر ہوتے ہیں. میں صرف میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو ہم نے اس پہ مدرسہ اس لحاظ سے کام بھی کرتا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا مدرسے کا جو فیس بک پیج ہے کچھ اور، تو وہ مختلف اعتراضات کو باقاعدہ ایڈریس کر کے اس کے جوابات بھی لوگوں کو بتائے جاتے ہیں. مثلا یہ آپ کالا کپڑا کیوں پہنتے ہیں جبکہ روایات میں تو ممانعت آئی ہے. مثلا شیعہ جو ہے امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں. یہ آپ کو تقریروں کے اندر کوشش کریں کہ ہر مجلس کے اندر کم سے کم ایک شبہ کے جوابات آپ ضرور دے دیں. اسی طریقے سے مثلا جناب مرنے والوں جو شہید ہوتے ہیں، شہید تو زندہ ہوتا ہے تو شہید کے اوپر رویا کیوں جاتا ہے. عموماً باہر سے جو ہے یہ اعتراض آتا ہے. اور جناب امام حسین علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ وہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو انہوں نے اپنی جان کیوں نہیں بچائی. یہ ہر دفعہ یہ سوال آتا ہے، ان کے جوابات دیں. روایات میں تو نوحہ کرنے کو منع کیا گیا ہے، پھر مجالس میں نوحے کیوں پڑھے جاتے ہیں. یہ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ یہ سوالات جو ہے مدرسہ لوگ بھجواتے ہیں، علماء سے دریافت کر رہے ہوتے ہیں. 3 دن سے زیادہ تو سوگ کو تو رسول اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر شیعہ پورے سال اس طرح سے ہر سال سوگ کیوں مناتے ہیں اور اتنے زیادہ دن کیوں مناتے ہیں. ان سب کے جوابات ہیں جو کہ آپ کو بھی دینے. اسی طریقے سے مثلا
ٹھیک ہے گریہ کرنے کی ایک حد تک پرمیشن ملتی ہے، لیکن یہ سروں سینہ پیٹنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ ہر دفعہ کا ایک چیز ہوتی ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور جو ملازمت کے لیے خواتین جاتی ہیں، مرد حضرات جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ان سے سوالات ہوتے ہیں اور خاطر خواہ جوابات ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تو یہ ہر مجلس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اس طرح سے سوال کا جواب جو ضرور دیا جائے۔ 1400 برس بیت گئے ہیں اس واقعے کو، بس ہو کے ختم ہو گیا۔ بار بار ہر سال یہ گریہ اور ماتم برپا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ، اور خالی صرف یہیں تک نہیں بلکہ آپ شبیہیں کیوں نکالتے ہیں، یہ ذوالجناح کیوں نکالتے ہیں، یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں، اور روڈوں پر جو اس لحاظ سے کیوں آتے ہیں، اور یہ تو بہت اسراف بھی ہے اپنے لوگوں کے اعتبار سے، غیر لوگوں کے اعتبار سے، ہر طرح سے یہ چیزیں آپ کو سامنے آتی ہیں۔ اور خاص طور پر اگر جو معروف کوئی ذاکرہ ہوں جو بہت زیادہ اس لحاظ سے مجالس وغیرہ جو ہے وہ پڑھتی ہوں، تو انہوں نے تو خاص طور پہ یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اگر کسی کو مثلا 3 اشرے 4 اشرے بھی پڑھنے پڑ رہے ہیں اور مصروف ذاکرہ ہیں، تو 30-40 مجلسیں ان کے پاس ہیں، تو اس طرح سے ایک ایک کو شبہ کو بھی اگر ہر مجلس کے اندر وہ زائل کریں تو 30-40 شبہات کو تو کم سے کم لوگوں سے وہ دور کر سکتی ہیں۔ تھوڑی سی تیاری کرنی پڑے گی، کون سا اتنا زیادہ پوری ایک ہی موضوع کے اوپر آپ کو لینی ہوتی ہے۔ مختلف موضوعات ہوتے ہیں ایک مجلس میں، ایک شبہ کے ازالے کا بھی ایک موضوع 5-7 منٹ کا آپ کی تقریر کے اندر ہونا چاہیے۔ اس سے لوگوں کا ایک شوق اور دلچسپی برقرار رہے گی، اور لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ آئے دن روزانہ کی بنیاد پر یہ سوالات شیعوں سے کیے جاتے ہیں۔